الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل اصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. حمد و ثنا کی بعد انتہائی عزتوں کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا حضرت علامہ پیر محمد طیب زمان نقشبندی الخیری دامت برکات ملالیہ جو کہ مسند صدارت پر جلوہ افروز ہیں، یہ سب ان کی مہربانی ہے، ان کی نگاہوں کا فیضان ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول کر رکھا ہے. میں مختصر وقت میں اپنے اسی کام کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں آپ سے چند باتیں شیئر کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک بے قرار جو دل ہیں ان کا چین ہے، سکون ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کسی چیز میں. اور آج کائنات 14 صدیوں کے بعد یہ جتنے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آج کل ہر آدمی دلیل کو عقل اور سائنسی بنیادوں پہ پرکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آیا سکون ملتا ہے تو کس طرح سکون ملتا ہے. یہ جو اللہ والے تھے یہ تو خوشبخت لوگ ہیں کہ یہ تزکیہ نفس اور طہارت کی ان بلندیوں پہ تھے. ہمارے آباء و اجداد اور پچھلے جو لوگ تھے کہ جو کچھ قرآن و سنت میں سنا اور اس پہ یقین کر لیا. لیکن 21ویں صدی کے اندر جب دلائل کے انبار آ گئے تو لوگ ذکر کے حوالے سے بھی سوال کرنا شروع ہو گئے. تو آج مادی طور پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جہاں اتنا عقل دیا تو وہاں یہ ذکر کے جو فضائل ہیں یہ انسانی جسم پہ اتنے برسے ہیں کہ آج دنیا کے ماہر نفسیات بھی اس پہ متفق ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے زیادہ انسان کو سکون عطا فرماتا ہے. میں چند مثالوں سے جو جدید سائنسدانوں نے دی ہیں ان سے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں. گویا کہ اس گھر میں نور ہوتا ہے، نورانیت برس رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن آسمان کے ملائکہ کو یہ نظر آتا ہے. دوسری حدیث کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ملائکہ اس کے اوپر ایک سکینہ نازل کرتے ہیں. بڑی لمبی حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ وہ اس محفل پہ خاص قسم کی طمانینت طاری کر دیتے ہیں. آپ اس چیز کو اندازہ لگائیں، دوسری حدیث کے ساتھ تطبیق کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم سے اتنی بدبو خارج ہوتی ہے کہ بعض اوقات فرشتے بھی اس کو چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں. یہ دو چیزیں ہماری زبان سے نکلتی ہیں. جب ذکر نکلتا ہے تو اتنی کیفیت کے نور آ جاتا ہے، اور جب جھوٹ نکلتا ہے تو اتنی ہمارے اوپر وہ اللہ کا عذاب گرتا ہے کہ فرشتے بھی ہم سے دور چلے جاتے ہیں. جدید سائنس نے اس کو ثابت کیا کہ انسانی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے، ہم جو بھی لفظ بولتے ہیں یہ ختم نہیں ہوتا بلکہ یہ فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے. آپ جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے اور فضا میں کہیں نہ کہیں وہ اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے. اس کو سائنسدانوں نے تجربے کے طور پہ دیکھا کہ جہاں پہ قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، جس کمرے میں اللہ کا ذکر ہر وار ہو رہا ہو، وہاں اگر آپ کسی نفسیاتی مریض کو چھوڑیں چند لمحوں کے لیے تو اس کے اندر طمانینت آ جاتی ہے. آپ اپنے اوپر اس بات کو آزمائیں کہ آپ شدید ڈپریشن کے حالت میں ہوں، انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں، یہ آزما کے دیکھیے گا. آپ مسجد کے اندر چلے جائیں، مسجد سے باہر آپ کی کیفیت اور ہوگی. جو ہی آپ کے قدم مسجد کے اندر ہوں گے تو آپ کی دماغ کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی. کیوں کہ جو مسجد کی فضا ہے وہاں پہ گناہوں کے تاثرات نہیں ہے، وہاں اللہ کے ذکر کی ٹوٹل فضا ہے. وہ فضا آپ کو اپنے حالے میں لے لیتی ہے اور آپ کے دماغ کو معطر کر دیتی ہے. پھر اس مثال کو اس انداز کے ساتھ دیکھیے گا کہ ہم اللہ والوں سے کیوں محبت کرتے ہیں. اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر خود بھی کرتے ہیں اور مخلوق کو بھی کرواتے ہیں. آپ اس مثال کو اس انداز کے ساتھ لیجئے کہ کسی اللہ کے کامل ولی کے دربار پہ آپ چلے جائیں، آپ اس دربار سے باہر قدم رکھیں گے تو آپ کی کیفیت اور ہوگی. 1 سیکنڈ میں جب آپ اس کے اندر چلے جائیں گے تو آپ آزما کے دیکھیں کہ آپ کے ذہن کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے.
کیونکہ اللہ کے ولی کو وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتا رہا، مرنے کے بعد بھی اس کی قبر پہ ذکر ہو رہا ہے، وہ فضا جو ہے وہ ذکر سے اتنی منور ہو چکی ہے کہ وہ آپ کو سکون عطا کر دیتی ہے۔ اسی کو دوسری تطبیق کے ساتھ دیکھیے، ہم میں سے ہر آدمی پاکستانی عدالتوں میں جھوٹ بہت چلتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ میں سے ایک نیوٹرل آدمی جو ہے، عام آدمی، وہ کچہری میں چلا جائے تو کتنا اس دل تنگ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، ہر وقت جھوٹ بولا جاتا ہے، تو وہاں پہ ایک متوازن انسان ویسے ہی جانے سے گھبراتا ہے، کہتا ہے یار میرا دل وہاں جا کے تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں بھی جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کے اوپر طمانیت اور نور نازل ہوتا ہے۔ یہ ایک تجربہ آپ کر کے دیکھیے کہ آپ کے گھر کے اندر اگر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کی زبان پہ اگر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو یقین جانیے کہ آپ کے اوپر چھم چھم اللہ کی رحمت ہر وقت برس رہی ہوتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے یہ بھی مراد ہے کہ جو بیماری آتی ہے تو وہ اس انسان کے اوپر اس انداز کے ساتھ اثر نہیں کرتی جس طرح غافل پہ اثر کرتی ہے۔ غافل پہ اگر بیماری آئے گی تو اس کو تکلیف زیادہ ہوگی، اگر ذاکر پہ بیماری آئے گی اس کو تکلیف ہوگی بھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی یاد میں اس حد تک مستغرق ہو جائے گا کہ وہ آزمائش اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبلہ پیر صاحب کے جو والد محترم تھے وہ انتہائی صوفی باصفا انسان تھے، ساری زندگی ذاکرین کی خدمت کرتے رہے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ 5-6 سپارے قرآن مجید کے وہ روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی ہمیشہ سے ان کا یہ دستور رہا ہے۔ آخری وقت میں ان کو کینسر جیسا موذی مرض لگ گیا، تو ان کی جب رپورٹس آئی تو ڈاکٹر پیر صاحب کو کہنے لگے کہ جب ہم ان کی رپورٹس کو دیکھتے ہیں تو جب مریض کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ مریض نہیں ہے، یہ رپورٹس کسی اور کی ہیں، کیونکہ رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت اس مریض کو اتنی زیادہ تکلیف ہوگی کہ یہ چیخو پکار کر رہا ہوگا، یعنی شدید ترین ان کے اندر کے حالات خراب ہیں۔ لیکن بظاہر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ پیر صاحب عیادت کے لیے گئے تو کہنے لگے کہ آپ کیوں آئے؟ آپ تو اللہ اللہ کر رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کے کوئی 15 منٹ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وجہ کیا تھی کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ بیماری ان کے لیے رحمت کا باعث بن گئی۔ دنیا سے جانا تو ہم سب نے ہے، دنیا کے جو مکافات عمل ہے، مشکلات ہیں، آزمائشیں، یہ سب پہ آتی ہیں، لیکن جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو طمانینت اور سکون عطا فرما دیتا ہے، اور وہ خیریت سے اس پل سے گزر جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا ذکر ہمارے حافظ طیب وقاص الخیری صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے کہ انہوں نے خود یہ ذکر کیا تو اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کہ مومن وہی ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور یہ بھی جو گھر میں دعوت کر کے اللہ کا ذکر کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی مکی زندگی سے اس حد تک ثابت ہے کہ حضور نے جو پہلی دعوت کی، یعنی جو وحی آئی اور پہلی دفعہ حضور نے لا الہ الا اللہ کے ذکر کی تبلیغ کی، تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، رشتہ داروں کو جمع کر کے پھر کہا کہ مجھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عظیم ڈیوٹی لگائی ہے، یہ میں نے پوری دنیا میں پھیلانا ہے، اور آپ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو ایک پروفیسر صاحب سے میں بات کر رہا تھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ والے اور صوفیاء ہی اس دور میں جو اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ پہلے گھر میں لنگر پکاتے ہیں، کھانے کا انتظام پہلے کرتے ہیں، پھر اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اور پھر بٹھا کے ان کو کہتے ہیں کہ کوئی اور بات نہیں کرنی، اگر ذکر کرنا ہے تو فقط اللہ کا ذکر کرنا ہے، میں بھی یہی ذکر کر رہا ہوں، آپ بھی یہی ذکر کریں، ہمارا مدعا اور مشن یہی ہے۔ لیکن تربیت کے لیے ایک اور بات کہ جس طرح آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو فرسٹ ایڈ کے لیے مریض جب چلا جاتا ہے تو اس کو وقتی ریلیف دینے کے لیے پین کلر دی جاتی ہے یا اس کو ڈرپ وغیرہ لگ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر اس کو ایڈمٹ کرتا ہے یا اس کو اپنے پیشنٹ کے طور پہ رکھ لیتا ہے کہ آپ مجھ سے رابطے میں رہیں، آپ کا علاج اس کے بعد جاری ہوگا، یہ ہم نے آپ کو فرسٹ ایڈ دیا ہے، وقتی ریلیف آپ کو مل جائے گا۔ یہ جو ہماری سالانہ محفل ہوتی ہے، ہمارا دل مادیت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے دماغ اور دل تنگ ہو چکے ہوتے ہیں۔
ہم گلی میں کیوں ذکر کرتے ہیں؟ ہم جس جگہ جاتے ہیں اللہ کا ذکر کیوں بلند کرتے ہیں؟ کہ شیطانی آوازیں زیادہ ہو گئی ہیں فضا میں، ہم رحمانی آوازوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں۔ ہم روحانی مریضوں کو فرسٹ ریلیف جو دیتے ہیں، پہلا پین کلر اللہ کا دیتے ہیں، اس سے آپ کا دماغ اور آپ کا روح وقتی سکون میں آ جائے گا، لیکن اس کے بعد جو مستقل حل ہے کہ آپ اس روحانی معالج سے پکے رابطے میں آ جائیں، آپ فون کے ساتھ آنے جانے کے ساتھ ان کے آستانے پہ صوفی طیب صاحب کی ماہانہ محفل پہ آپ رابطہ رکھیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ جس طرح جسمانی ڈاکٹر کے ساتھ تعلق رکھ کے آپ جسمانی طور پر صحت مند ہو جاتے ہیں، اسی طرح روحانی ڈاکٹر کے ساتھ تعلق رکھ کے آپ دیکھیں گے کہ یہ ذکر جب زبان سے آپ کے دل کے اندر اتر جائے گا تو آپ کا دل بھی سکون والا ہو جائے گا، پھر صرف گھر میں سکون نہیں آئے گا بلکہ آپ جس کے ساتھ سلام کریں گے تو وہ بندہ بھی سکون آپ سے لے لے گا۔ یہی اللہ کے ذکر کا اعجاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شیخ کامل کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے اور ہمیں ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔